اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیتوں پر ہیں۔ یہ آیت 110 ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت 110۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ ہر خیر، ہر خوبی، ہر بھلائی، ہر حسن، ہر کمال، ہر جمال جس کا تم تصور کر سکتے ہو، وہ تمام کمالات اللہ ہی کی ذات میں موجود ہیں۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں، یعنی ہر خوبی، ہر بھلائی، ہر حسن، ہر کمال، ہر جمال جس کا تم تصور کر سکتے ہو، وہ تمام کمالات اللہ کی ذات میں موجود ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات ہیں۔ اس سورہ کے شروع میں بھی توحید کا بیان تھا اور یہ آخری آیات میں بھی توحید کا بیان ہے، اور یہ آخری آیات بھی توحید کے بیان پر ختم ہو رہی ہیں۔ ان آیات کا نزول چند واقعات کی بنا پر ہوا ہے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یا اللہ اور یا رحمان کہہ کر دعا میں پکارا تو مشرکین نے یہ سمجھا کہ یہ 2 خداؤں کو پکار رہے ہیں، تو وہ لوگ کہنے لگے ہمیں تو ایک کے سوا کسی اور کو پکارنے سے منع کرتے ہیں اور خود 2 معبودوں کو پکارتے ہیں۔ اس کا جواب آیت کے پہلے حصے میں دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 ہی نام نہیں، اور بھی بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، اسماء حسنی ہے۔ کسی نام سے بھی پکاریں مراد ایک ذات ہی ہوتی ہے، لہذا تمہارا وہم اور گمان بالکل غلط ہے۔ یہ ایک واقعہ ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کرتے ہوئے اپنی دعا میں یا اللہ اور یا رحمان کہہ کر پکارا، تو مشرکین نے یہ سمجھا کہ آپ 2 خداؤں کو پکار رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ہم سے تو ایک کے سوا کسی اور کے پکارنے سے منع کرتے ہیں اور خود 2 معبود پکار رہے ہیں۔ تو اس کا جواب اس پہلے حصے میں یہ دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 ہی نہیں، اور بھی بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، کسی نام سے بھی پکاریں مراد ایک ذات ہی ہوتی ہے، لہذا تمہارا گمان اور وہم بالکل غلط ہے۔ یہ ایک واقعہ ہوا۔ دوسرا قصہ یہ ہے جو کہ اگلے فقرے سے متعلق ہے۔ پہلے اگلا فقرہ دیکھتے ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ اسی آیت کا دوسرا فقرہ ہے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور مت بلند کرو آواز اپنی نماز میں، اور نہ ہی بہت پست رکھو اس میں، بلکہ اس کے درمیان روش اختیار کرو۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بلکہ اس کے درمیان روش اختیار کرو۔ اس فقرے سے متعلق واقعہ یہ پیش آیا، یعنی دوسرا واقعہ، کہ جب مکہ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو مشرکین استہزاء کرتے، اور قرآن اور جبرائیل امین اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ اس کے جواب میں اس آیت کا آخری حصہ نازل ہوا
جس میں آپ کو جہر اور اخفا میں درمیانہ روی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی گئی۔ جہر مطلب زور سے تلاوت کرنا اور اخفا آہستہ تلاوت کرنا، تو ان دونوں میں درمیانہ روی اختیار کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی گئی کہ ضرورت تو اس درمیانی آواز سے بھی پوری ہو جاتی ہے، اور زیادہ بلند آواز سے جس سے مشرکین کو تکلیف پہنچانے کا موقع مل سکتا تھا اس سے نجات مل جائے۔ یہ آیت 110 دو واقعات سے متعلق ہے، دو الگ الگ واقعات سے متعلق ہیں۔ پہلا حصہ ایک واقعے سے اور دوسرا حصہ دوسرے واقعے سے۔ اس آیت 110 سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، کسی بھی نام سے اس کو پکارا جا سکتا ہے، مراد وہی ایک ذات ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہماری نمازیں اور دعائیں نہ تو بہت زیادہ جہری ہوں یعنی بلند آواز سے ہوں، نہ بالکل سری ہوں، بلکہ ان کے درمیان کی راہ اختیار کی جائے۔ بعض لوگ چلا چلا کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب اجتماعی دعا کرتے ہیں تو ساری حدیں پار کر دیتے ہیں۔ بھائی کیا ضرورت ہے بھائی چلا کر اللہ کو سنانے کی؟ تو اس آیت سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، کسی بھی نام سے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے، مراد ایک ہی ذات ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہماری نمازیں اور دعائیں نہ تو بہت جہری ہوں نہ ہی بالکل سری ہوں، بلکہ اس کے درمیان کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ بعض لوگ بلند آواز سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب اجتماعی دعا کرتے ہیں تو ساری حدیں پار کر دیتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے چلا کر اللہ کو سنانے کی؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو گڑ گڑا کر اور خفیہ۔ اور اس آیت سے متعلق مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے یہاں کہ اس آیت میں نماز کے اندر تلاوت کرنے کا جو یہ ادب بتلایا گیا ہے کہ نہ تو بہت بلند آواز سے ہو اور نہ ہی بہت آہستہ جس کو مقتدی ہی نہ سن سکے۔ یہ حکم ظاہر سی بات ہے کہ جہری نمازوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی وہ نمازیں جن میں بلند آواز سے تلاوت کی جاتی ہے، بلند آواز سے تلاوت کی جاتی ہے۔ رہی ظہر اور عصر کی نمازیں تو ان میں تو بالکل اخفا ہونا حدیث متواترہ سے ثابت ہے، اور جہری نمازوں میں مغرب، عشاء اور فجر کے فرض داخل ہیں۔ یہ مسئلہ مفسرین نے یہاں بیان کیا ہے کہ نماز کے اندر تلاوت کرنے کا جو یہ ادب اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نہ بہت بلند آواز سے ہو اور نہ ہی بہت آہستہ جس کو مقتدی ہی نہ سن سکیں۔ یہ حکم ظاہر سی بات ہے کہ جہری نمازوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی وہ نمازیں جن میں آواز سے تلاوت کی جاتی ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازوں میں تو بالکل اخفا ہونا حدیث متواترہ سے ثابت ہے، اور اسی وجہ سے یہ سری نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور جہری نمازوں میں مغرب، عشاء اور فجر کے فرض داخل ہیں۔ تو یہ آیت 110 سے متعلق وضاحت تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 111 کی طرف۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، یہ آیت 111 ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام حمد اور تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ آیت 111 اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے، اپنے مضمون کے لحاظ سے سورہ اخلاص کی طرح ہے۔ اس آیت میں یعنی آیت 111 میں 5 مختلف انداز سے اللہ کی عظمت اور توحید کا بیان ہے۔ دیکھیے اس 5 کے عدد کو خاص طور پر ذہن میں اس موقع پر رکھنا ہے۔ یہ آیت
اپنے مضمون کے لحاظ سے سورہ اخلاص کی طرح ہے، اور اس آیت 111 میں اللہ کی عظمت مختلف 5 انداز سے اللہ کی عظمت اور توحید کا بیان ہے۔ اس ضمن میں یہ پہلی بات ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان کہ تمام تعریفیں اور ہر قسم کا شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ الذی لم یتخذ ولدا، جس نے نہیں بنائی کوئی اولاد، یہ دوسری بات ہوئی۔ الذی لم یتخذ ولدا، جس نے نہیں بنائی کوئی اولاد، یہ دوسری بات ہے۔ جیسے سورہ اخلاص میں کہا گیا ہے لم یلد ولم یولد۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہود اور نصارہ اللہ کے لیے اولاد قرار دیتے تھے، اور عرب کے مشرکین بتوں کو اللہ کا شریک کہتے تھے، اور ایک تیسرا فرقہ مجوس کہا کرتے تھے کہ اللہ کے لیے مخصوص اور مقرب نہ ہوں، یعنی اللہ کے اگر دوست جو مقرب ہیں وہ نہ ہوں تو اس کی قدر اور عزت میں کمی آ جائے۔ یہ مجوس کا قول ہے کہ اللہ کے لیے مخصوص اور مقرب نہ ہوں تو اس کی قدر اور منزلت میں کمی آ جائے۔ ان تینوں کے جواب میں گویا یہ آیت نازل ہوئی ہے، جس میں تینوں چیزوں کی، تینوں کے جوابوں کی، تینوں باتوں کی نفی کر دی گئی ہے۔ اور ایک بات یہاں غور کرنے کی یہ بھی ہے کہ دنیا میں جس کو مخلوق سے کوئی طاقت پہنچا کرتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں دنیا میں جب کسی شخص کو کسی مخلوق سے طاقت پہنچا کرتی ہے تو وہ کبھی اپنے سے چھوٹا ہوتا ہے جیسے اولاد، اور کبھی اپنے برابر بھی ہوتا ہے جیسے شریک، ساجھی، پارٹنر وغیرہ، اور کبھی اپنے سے بڑا بھی ہوتا ہے جیسے کوئی حامی اور مددگار ہو۔ اس آیت میں بالترتیب، یعنی ترتیب کے ساتھ تینوں کی نفی کر دی گئی ہے۔ اب تک 2 باتیں سامنے آئی 5 باتوں میں سے، جیسا کہ کہا گیا کہ 5 کا عدد خاص طور پر یہاں ذہن میں رکھنا ہے کہ اب تک 2 باتیں 5 باتوں میں سے آئیں، جیسا کہ شروع میں کہا گیا کہ اس آیت میں 5 مختلف انداز سے اللہ کی عظمت اور توحید کا بیان ہے۔ پہلی بات وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ میں، اور دوسری الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، یعنی 2 بات ہو گئیں۔ آگے چلتے ہیں تیسرے فقرے کی طرف، جس میں تیسری بات ذکر کی گئی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک بادشاہت میں۔ یہ تیسری بات ہے جو تیسرے فقرے میں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک بادشاہت میں۔ یہ تیسری بات اقتدار اور اختیار سے متعلق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تنہا ہر چیز کا مالک، مختار اور مالک الکل ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں۔ اور چوتھے فقرے میں چوتھی بات ہے جس میں مجوس کی بات کا جواب ہے کہ اگر اللہ کے لیے مخصوص اور مقرب نہ ہو تو اللہ کی عزت میں کمی آ جائے۔ اس کے جواب میں چوتھا فقرہ یہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کمزوری کی وجہ سے۔ ایک تو اس میں مجوس کی بات کا جواب ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ کے لیے مخصوص اور مقرب نہ ہو تو اللہ کی عزت میں کمی آ جائے، تو اس کے جواب میں چوتھا فقرہ یہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کمزوری کی وجہ سے۔ تو اس میں ایک تو مجوس کی بات کا جواب ہے۔ دیکھیے یہ مجوس کون لوگ ہیں؟ مجوس کے معنی آتے ہیں آگ پرست، زرتشتی مذہب کی اتباع کرنے والا۔ یہ لفظ فارسی زبان سے آیا ہے اور اس کا مطلب ہے وہ شخص جو آگ کی پوجا کرتا ہے یا زرتشت کے پیروکاروں میں سے ہو۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس دھرم میں
دو خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے، اور اس دھرم کے جو متبعین ہیں وہ دو خداؤں کا تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک خیر کا خدا ہے یعنی یزدان، اور ایک شر کا اہرمن، واللہ عالم۔ تو بہرحال اس چوتھے فقرے سے ایک تو ان مجوسیوں کی بات کا جواب ہے، دوسرا اسی سے متعلق ہمیں اس فقرے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بھئی اللہ کی دوستی کو اپنی دوستی پر ہرگز قیاس مت کرو۔ دوسری بات ہمیں یہ بھی یہاں معلوم ہوئی کہ اللہ کی دوستی کو اپنی دوستی پر قیاس مت کرو۔ ہم تو دوستیاں اس لیے پالتے ہیں کہ تم اپنے دوسروں کے محتاج ہوتے ہو، کہ تم اپنے جو دوست احباب ہیں ان کے محتاج ہوتے ہو، اور تمہیں اپنے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان دوست اسی لیے تو بناتا ہے کہ وہ ضرورت کے وقت کام آئے، اور کئی مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان اپنے کسی دوست کی انتہائی ناجائز اور ناگوار بات صرف اس لیے ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کل وہی شخص میری فلاں ضرورت پوری کرے گا۔ انسان کی یہی کمزوری اسے دوست بنانے اور دوستانہ تعلق نبھانے پر مجبور کرتی ہے، مگر اللہ کی ذات ایسی تمام کمزوریوں سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اسی کے محتاج ہیں۔ چنانچہ اللہ کی دوستی کسی کی ضرورت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ کا کوئی دوست اللہ سے اپنی کوئی بات زبردستی منوا سکتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی دوستی کو، اللہ کی دوستی کو اپنی دوستی پر قیاس نہ کرو۔ تم تو دوستیاں اس لیے پالتے ہو کہ تم اپنے دوستوں کے محتاج ہوتے ہو، اور تمہیں دوستی کو اور اپنے دوستوں کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے۔ انسان دوست اسی لیے بناتا ہے تاکہ وہ ضرورت کے وقت کام آئے، اور بعض دفعہ انسان اپنے کسی دوست کی انتہائی ناجائز بات بھی اسی لیے ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کل وہ میری فلاں ضرورت پوری کرے گا۔ انسان کی یہی کمزوری دوستانہ تعلق نبھانے پر مجبور کرتی ہے، مگر اللہ کی ذات ایسی تمام کمزوریوں سے بالکل منزہ اور پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اسی کے محتاج ہیں۔ چنانچہ اللہ کی دوستی کسی کی ضرورت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ کا کوئی دوست اللہ سے زبردستی کوئی اپنی بات منوا سکتا ہے۔ آخری اور پانچویں بات، اب تک چار باتیں سامنے آئیں، آخری اور پانچویں بات بڑی اہم ہے، یہ بھی بڑی اہم ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور یہ فقرہ اس سورہ بنی اسرائیل کا بالکل آخری فقرہ ہے، اور اس فقرے پر یہ سورہ بنی اسرائیل مکمل ہو جائے گی۔ اور یہ پانچویں بات بھی ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی تکبیر کرو، تکبیر کرنا، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی تکبیر کرو جیسا کہ تکبیر کرنے کا حق ہے۔ یہ بات کہ تکبیر کرو انتہائی توجہ کے لائق ہے۔ صرف زبان سے اللہ اکبر کہہ دینے سے اللہ کی تکبیر نہیں ہو جاتی، اور اللہ کی تکبیر کا حق ادا نہیں ہو جاتا، اس لیے عملی طور پر بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زبان سے اللہ اکبر کہنا یہ تکبیر کا پہلا درجہ ہے، یعنی اللہ کی بڑائی کو ماننا، زبان سے اللہ اکبر کہنا یہ تکبیر کا پہلا درجہ ہے، یعنی کسی نے زبان سے اقرار کر لیا کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد اہم مرحلہ یہ بھی ہے کہ اپنے تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات میں اللہ کو عملی طور پر بڑا مانے، یعنی اپنی زندگی، اپنے گھر، اپنے کاروبار میں بھی اسی کی بڑائی تسلیم کرے، اور اپنی زندگی میں کوئی دستور، کوئی قانون اللہ کی شریعت کے خلاف نہ ہو۔ جس طرح سے پہلا درجہ تو یہی ہے کہ زبان سے اللہ اکبر کہہ لیا جائے، اس کے بعد اہم مرحلہ یہ بھی ہے کہ اپنے تمام انفرادی اور اجتماعی
معاملات میں اللہ کو علمی طور پر بڑا مانے، یعنی اپنی زندگی، اپنے گھر، اپنے کاروبار میں بھی اسی کی بڑائی تسلیم کرے، اور اپنی زندگی میں کوئی دستور، کوئی قانون اللہ کی شریعت کے خلاف نہ ہو۔ یہ آیت 111 سورہ بنی اسرائیل کی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس آیت میں 5 مختلف طریقوں سے اللہ کی عظمت اور توحید کو اجاگر کیا گیا ہے۔ مسند احمد اور طبرانی میں یہ حدیث ہے کہ قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، یہ جو آخری آیت ہے یہ آیت عزت ہے، یعنی اس آیت کا نام آیت عزت ہے۔ اور تفسیر مظہری میں یہ بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی عبد المطلب میں جب کوئی بچہ زبان کھولنے کے قابل ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اس کو سکھلا دیا کرتے تھے۔ یعنی بنی عبد المطلب میں جب بھی کوئی لڑکا بولنے کے قابل ہو جایا کرتا تھا، پیدا ہونے کے بعد اس قابل ہو گیا کہ وہ زبان کھولنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو یہ آیت سکھلا دیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح نکلا کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا، اور آپ کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو بہت ہی شکستہ حال تھا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ بیماری اور تنگ دستی نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر چند کلمات سکھلائے اور اس سے یہ کہا کہ میں تجھے چند کلمات بتلاتا ہوں، وہ پڑھو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری تنگ دستی دور کر دیں گے اور تمہاری بیماری جاتی رہے گی۔ وہ کلمات یہ ہیں، توکلت علی الحی الذی لا یموت، اور پھر یہی آیت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، صرف حدیث میں اتنا ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، لیکن اس سے پہلے یہ فقرہ زیادہ ہے، توکلت علی الحی الذی لا یموت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ کلمات سکھلائے اور اس نے یہ کلمات ادا کیے۔ پھر کچھ دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس شخص کے پاس سے ہوا تو اس کی جو شکستہ حالی تھی خوشحالی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ بڑا خوش ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب سے آپ نے وہ کلمات بتلائے تھے میں نے لگاتار ان کو پڑھا اور اس کی برکت سے میری تنگ دستی دور ہو گئی اور میری بیماری بھی جاتی رہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی اس بات سے خوش ہوئے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل وکبرہ تکبیرہ پر ختم ہو چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ سورہ آخرت میں ذخیرہ عنایت فرمائے ہمارے لیے، اور اس قرآن کریم کی برکت سے خاص طور پر پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے مرحومین کی خاص طور پر ہمارے اعزاء اقارب اور رشتہ داروں میں سے جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔